عجیب بات ہے جب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے مجھ سے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، تو کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، تو کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، تو کبھی کٹھن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنے رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، تو کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، تو کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا غبان بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن وہ نہیں بھولتا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ دور ہے لیکن وہی تو قریب ہے۔ اور پھر اس چیز کا تو قرآن خود گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی ہے جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دیکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی تم تک؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹا دی جائیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں صدیاں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور لمحوں کو صدیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور صدیوں کو لمحوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اور اللہ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان بھی ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ سے اپنا ایمان مضبوط مزید کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے اس کے آزمانے کے بھی بڑے خوبصورت طریقے ہیں۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر رستہ پار کروائے گا، اور جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکلیفیں، ان تکالیف سے تھوڑا سا صبر کر لو، اور بس اس کے حضور دعا کرنا۔ جو مانگے بنا بھی دیتا ہے تو وہ مانگنے سے کہاں رک سکتا ہے؟ لوگوں پر فریاد لانے سے پہلے وہ عطا کے راستے خود ہی بنا لیتا ہے، اور وہ واقف ہے تمہاری ہر تڑپ سے، ان آنسوں میں لپٹی غموں کی چادر سے، وہ رات کی تنہائی میں جلتے ہوئے دیے کے انگاروں سے، وہ صبح میں چڑھتے ہوئے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی سے، ان کہکوں میں بسی ہر اداسی کی چبھن سے۔ ہاں وہ واقف ہے تمہاری سبھی نمازوں میں کیے لمبے سجدوں کی سسکیوں سے، لیکن بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا، تاکہ تم بہترین کی اصل قدر قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین وقت کے قریب لے کر جائے گا۔ اور بس یاد رکھنا کہ اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا خود پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بنا دی جاتی ہیں۔
और वो फिर कबूलियत की मुंतज़िर रहती हैं।